فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. جو آیت مبارکہ تلاوت کی ہے اس کا معنی و مفہوم یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں رب ذوالجلال نے قرآن پاک کو نازل فرمایا، اور یہ قرآن پاک لوگوں کو ہدایت دیتا ہے کفر سے اسلام کی طرف، شرک سے توحید کی طرف، بدعت سے سنت کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے، لوگوں کو ہدایت دیتا ہے، اور یہ حق اور ناحق کے درمیان ایک فیصلہ کن کتاب ہے۔ محترم سامعین کرام، جس طرح کی رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ عبادت کا مہینہ ہے، صدقہ خیرات کا مہینہ ہے، جہاد فی سبیل اللہ کا مہینہ ہے، اسی طرح رمضان المبارک کا یہ بابرکت مہینہ قرآن پاک کا بھی مہینہ ہے۔ رب ذوالجلال نے اس امت پر ایک عظیم احسان کرتے ہوئے اس امت کی ہدایت کے لیے قرآن پاک کو نازل فرمایا۔ یہ ایک ایسی کتاب ہے جس میں ذرہ برابر شک کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ 100% من جانب اللہ ہے، یہ اللہ کا مقدس کلام ہے۔ جو بھی اس قرآن کو تھامے گا، اس قرآن کی تلاوت کرے گا، اس قرآن پر عمل کرے گا، اس کو دنیا میں بھی کامیابی ملے گی، آخرت میں بھی کامیابی ملے گی۔ یہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو لوگوں کو سیدھا راستہ بتاتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا۔ یہ قرآن ایک ایسی بابرکت کتاب ہے جو لوگوں کو سیدھا راستہ دکھاتا ہے، اور مومنین کو یہ قرآن خوشخبری دیتا ہے، جو نیک عمل کرتا ہے ان کے لیے بہت بڑا اجر ملتا ہے اللہ کی طرف سے۔ یہ قرآن کتاب الشفا ہے، شفا کی کتاب ہے۔ اس کو اگر صحیح معنوں میں اخلاص اور للہیت کے ساتھ، خشوع خضوع کے ساتھ اس کے معنی کو سمجھتے ہوئے، آیات پر غور کرتے ہوئے اگر قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ کے فضل و کرم سے لا علاج بیماریاں بھی ختم ہو جاتی ہے اس قرآن کی برکت سے۔ یہ کتاب الشفا ہے۔ سیدنا ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، روایت بیان کرتے ہیں کہ صحابہ کرام کی ایک جماعت سفر میں نکلی، تو جب وہ صحابہ کرام کسی گاؤں میں پہنچے تو گاؤں والوں نے صحابہ کرام کی خدمت نہیں کی، مہمان نوازی نہیں کی،
تو اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ اس گاؤں کے جو سردار تھے اس کو بچھو نے ڈسا، اور گاؤں والوں نے ہر قسم کے علاج معالجہ کرانے کی کوشش کی، لیکن اس کو شفا نہیں ملی۔ آخر وہ گاؤں والے صحابہ کرام کے پاس آئے، کہا کیا تم میں سے کوئی ہے علاج کرنے والا؟ ہمارے سردار کو بچھو نے ڈسا ہے جس کی وجہ سے وہ سخت تکلیف میں ہے۔ تو صحابہ کرام میں سے ایک صحابی رسول انہوں نے جواب دیا ہاں ہمارے پاس علاج ہے، لیکن چونکہ تم لوگوں نے ہماری مہمان نوازی نہیں کی ہے اس لیے ہم یہ شرط عائد کرتے ہیں کہ ہم ضرور بضرور اس کو علاج کرائیں گے اللہ کے فضل سے، لیکن تم لوگوں نے ہمیں اس کے معاوضے میں کچھ نہ کچھ دینا ہوگا۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم بکریوں کا ایک ریوڑ تمہیں دیں گے۔ اس پر وہ صحابی رسول چلے گئے اور اس سردار پر سورہ فاتحہ کو پڑھ کر دم کر دیا، تو اسی وقت ہی اس کو شفا مل گئی اللہ کے فضل و کرم سے۔ اور گاؤں والوں نے ان کو بکریوں کے ایک ریوڑ ان کو دے دی، اور صحابہ کرام نے جب یہ بکریاں حاصل کر لی اس کے بعد انہوں نے آپس میں بحث مباحثہ کرنا شروع کر دی، اب یہ ہمارے لیے جائز ہے یا نہیں، کیا یہ حلال ہے یا نہیں، کیا ہم اس کو کھا سکتے ہیں یا نہیں کھا سکتے۔ تو انہوں نے اس مسئلے کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس لے گئے۔ صحابہ کرام نے اس مسئلے کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پیش کی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کو کھاؤ، یہ حلال ہے، اور آپس میں تقسیم کرو، بانٹ لو، اور مجھے بھی ایک حصہ نکالو اس میں سے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمانا مجھے بھی ایک حصہ نکالو اس میں سے، وہ تاکہ ان کے لیے مزید تسلی ہو جائے اور اطمینان ہو جائے صحابہ کرام کے لیے، یہ مقصد تھا۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں تھی۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ قرآن پاک کتاب الشفا ہے، اگر صحیح معنوں میں اخلاص اور للہیت کے ساتھ، خشوع خضوع کے ساتھ قرآن پاک کی اگر کوئی تلاوت کرتا ہے تو اللہ کے فضل و کرم سے بڑی سی بڑی بیماریاں، بڑی سی بڑی مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں اس شخص سے۔ لہذا معزز سامعین کرام، وقت کو غنیمت جانیے، خصوصاً اس ماہ مبارک کو غنیمت جانیے۔ سال میں ایک مرتبہ آتا ہے یہ وقت، یہ بابرکت وقت۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی اس مہینے میں خصوصی طور پر قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب رمضان المبارک کا ماہ مبارک آ جاتا ہے تو اس وقت جبریل امین علیہ السلام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ہر رات تشریف لاتے تھے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام جبریل امین کو قرآن ہر رات سناتے تھے جبریل امین کو۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی رمضان المبارک میں قرآن پاک کی تلاوت خصوصی طور پر کیا کرتے تھے۔ قرآن پاک کی تلاوت کرنا اس کا بہت بڑا اجر ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ الحسنہ والحسنة بعشر امثالها ولا اقول الف لام میم حرف بل الف حرف ولام حرف ومیم حرف او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس کسی نے قرآن پاک کی ایک حرف کی تلاوت کی تو اس کو کم از کم 10 نیکیاں ملے گی۔ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم پورا ایک حرف ہے،
بلکہ الف لام میم میں 3 حروف ہے، الف حرف ہے، لام حرف ہے اور میم حرف ہے۔ اس حدیث میں ایک اور اہم مسئلہ بھی ہے، قرآن پاک کو اگر کسی نے خشوع خضوع کے ساتھ تلاوت کی، اگرچہ اس کا معنی سمجھ میں نہ آئے، تب بھی اس کو کم از کم ایک حرف پر 10 نیکیاں ملے گی، اور اگر اس کے معنی کو سمجھتے ہوئے، آیات کے معنی کو سمجھتے ہوئے تلاوت کی تو اس کا اجر اور زیادہ ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے یہاں پر الف لام میم کی مثال دی، اور الف لام میم کی مثال آج تک کسی مفسر نے اس کی تفسیر نہیں کی ہے، اس کا صحیح معنی بیان نہیں کیا ہے۔ اس لیے الف لام میم کی جو تفسیر ہے مفسرین اس میں بیان کرتے ہیں اللہ اعلم بمرادہ، اللہ تعالیٰ اس کے مراد کو، اس کے مفہوم کو، اس کے معنی کو بہتر جانتا ہے اللہ تعالیٰ۔ تو یہاں پر اس حدیث سے معلوم ہوا اگر کوئی بھی شخص قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے خشوع خضوع کے ساتھ، اگر اس کے معنی سمجھ میں بھی نہ آئے تب بھی کم از کم اس کو 10 نیکی ملے گی، اور اگر معنی سمجھتے ہوئے تلاوت کرتا ہے تو اس کو بہت زیادہ اجر و ثواب ملے گا اللہ کے فضل و کرم سے۔ یہ قرآن اگر اس کو صحیح معنوں میں تلاوت کرتا رہے تو کل قیامت کے دن تلاوت کرنے والے شخص کے لیے سفارش بن کر آئے گا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، صحیح مسلم کی روایت ہے، فرمایا قرآن کو پڑھا کرو، قرآن کی تلاوت کیا کرو، کیونکہ قرآن کی تلاوت کرنے والا شخص وہ جب مرتا ہے تو کل قیامت کے دن یہی قرآن اس کے لیے شفیع بن کر، سفارش بن کر اس کے سامنے کھڑا ہوگا، اس کے لیے سفارش کرے گا قیامت کے دن۔ اللہ اکبر! قیامت کے دن وہ ایسا منظر جس میں لا يسأل حمیم حمیما، کوئی دوست کسی دوست کے بارے میں بھی نہیں پوچھے گا۔ یبصرونہم یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التي تؤویہ ومن فی الارض جمیعا ثم ینجیہ۔ وہ ایک ایسا دن ہوگا کہ ہر ایک کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک شخص کو اپنا دوست دکھائے گا، اللہ تعالیٰ رشتہ دار کو دوسرا رشتہ دار اللہ تعالیٰ دکھائے گا، لیکن اس کے باوجود بھی اس وقت اگر کوئی مجرم بن کر اللہ کے سامنے پیش ہوگا تو وہ شخص کیا تمنا کرے گا؟ یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، وہ مجرم یہ تمنا کرے گا کہ اللہ اگر آج یہ ممکن ہو کہ میرے بیٹے کو، نور چشم کو، لخت جگر کو جہنم میں بھیج دیا جائے اور مجھے اس کے بدلے میں جنت مل جائے تو میں اس چیز کے لیے تیار ہوں یا اللہ۔ وہ مجرم تمنا کرے گا اور اس کے خاندان اور کنبے بھی سارے ان کو جہنم میں بھیج دیا جائے قبیلے کو، اور اس کو جنت مل جائے اس کی تمنا کرے گا۔ زمین میں جتنے بھی لوگ بس رہے ہیں ان سب کو جہنم میں ڈال کر اس کو اگر جنت دیا جائے تو اس کی تمنا کرے گا، لیکن وہ تمنا لا حاصل ہوگی۔ اس وقت جب باپ بیٹا دیکھ کر، میاں بیوی دیکھ کر، بھائی بھائی دیکھ کر بھاگ جائے گا، یہی قرآن سفارش بن کر، قرآن پڑھنے والے کے لیے سفارش بن کر اس کے سامنے پیش ہوگا۔ قرآن سفارش کرے گا اللہ کے فضل و کرم سے۔ تو وقت کو غنیمت جانیے، یہ وقت مستقبل میں آئے گا یا نہیں آئے گا اللہ بہتر جانتا ہے۔ جو رب ذوالجلال نے یہ موقع دیا ہے، یہ موقع فراہم فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے، اس کی قدر کرے اور قرآن پاک کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنے کی کوشش کرے۔ وہ شخص
جو قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے اگر جو اٹک اٹک کر بھی تلاوت کرے اس کے لیے بھی ثواب ہے، اس کے لیے بھی اجر ہے، بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کے لیے ڈبل اجر ہے۔ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں الماہر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له اجران۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ماہر قرآن یعنی عالم قرآن، حافظ قرآن، قاری قرآن، جو صحیح معنوں میں قرآن کی تلاوت کرنے والا شخص، وہ کل قیامت کے دن بڑے بڑے معزز فرشتوں کے ساتھ ہوں گے، اور وہ شخص جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے لیکن اٹک اٹک کر تلاوت کرتا ہے، روانی سے وہ تلاوت نہیں کر سکتا، اٹک اٹک کر قرآن کی تلاوت کرتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لہو اجران، اس کے لیے ڈبل اجر ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت کرنا اور اس کے معنی مفہوم کو سمجھنا، اس کی بہت بڑی اہمیت ہے، اس کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ حافظ قرآن کے حوالے سے، قاری قرآن کے حوالے سے، قرآن کی تلاوت کرنے والے شخص، وہ کل قیامت کے دن اس کے لیے کہا جائے گا، اللہ کی طرف سے ندا آئے گی اقرا ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلتک آخر آیت تقرؤها او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ قرآن کی تلاوت کرنے والا شخص کے لیے قیامت کے دن اللہ کی طرف سے ندا آئے گی، کہا جائے گا اقرا، اے قاری قرآن، اے تلاوت کرنے والا شخص، قرآن کو پڑھ، قرآن کو پڑھتا جا اور اوپر چڑھتا جا، اور قرآن کو تجوید کے ساتھ ڈھیر ڈھیر کر، جس طرح تو دنیا میں پڑھتا تھا اسی طرح ابھی بھی تو قرآن کو ڈھیر ڈھیر کے ساتھ تجوید کے ساتھ اس کو پڑھتا جا، اور جہاں پر قرآن کی آخری آیت ختم ہوگی تیری منزلت اور تیرا مقام وہاں پر ہوگا۔ قرآن پاک کی تلاوت کرنا اور اس کے دروس میں قرآن پاک کے حلقے میں بیٹھنا، یہ بھی باعث اجر و ثواب ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسون فیما بینہم الا حفت علیہم الملائکہ وغشیتہم الرحمہ ونزلت علیہم السکینہ وذکر اللہ فی من عندہ، رواہ مسلم۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کوئی بھی قوم اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں بیٹھتی ہے جس کے لیے قرآن پاک کی تلاوت کے لیے، قرآن پاک کے درس و دروس کے لیے، اللہ کے ذکر کے لیے، تو کیا ہوتا ہے جب حلقہ بن کر اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں کوئی بھی شخص بیٹھتا ہے یا کوئی بھی قوم بیٹھتی ہے قرآن پاک کی تلاوت کے لیے، اس کے معنی کو سمجھنے کے لیے، اس کی تعلیمات کو سمجھنے کے لیے، تو اللہ کے فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں، اللہ کی رحمت ان کو ڈانپ لیتی ہے، اور اللہ کی طرف سے ان پر سکون، خاص قسم کا سکون ان پر طاری ہوتا ہے، اور اللہ رب العزت اپنے ہاں بیٹھے ہوئے جو فرشتے ہیں ان کے سامنے رب ذوالجلال ذکر فرماتا ہے ان لوگوں کا، دیکھو میرے بندے میرے گھروں میں سے کسی گھر میں بیٹھ کر وہ درس قرآن کے حلقے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور قرآن کی تعلیمات حاصل کر رہے ہیں، تو رب ذوالجلال ان فرشتوں کے سامنے ان لوگوں کا ذکر خیر کرتا ہے۔ قرآن کی تعلیم یہ سب سے عظیم اور سب سے افضل تعلیم ہے، اس سے بڑھ کر کوئی تعلیم ہے ہی نہیں۔
नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया खैरुकुम मन तअल्लम अल-कुरान व अल्लमह, सही बुखारी की रिवायत है। फरमाया तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। सबसे बेहतरीन अमल, सबसे बेहतरीन काम और सबसे आला अमल कुरान पाक की तालीम और ताल्लुम है। कुरान पाक को सीखना और सिखाना है। इसी कुरान पाक की तालीम के हवाले से, सीखने और सिखाने के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फज़ल व करम से मुख्तलिफ जगहों पर हल्का कुरान मौजूद है, उलमाए किराम मौजूद है, हुफ्फाज और कुर्रा मौजूद है। जो भी मुसलमान जिसको कुरान पढ़ना नहीं आता हो, वो अगर सिर्फ और सिर्फ उन हल्कों में अगर वो शिरकत करे तो इनके लिए बहुत ज्यादा अल्लाह की तरफ से अजर व सवाब मिलता है। कुरान पाक को सुनना भी इबादत है। सिर्फ और सिर्फ सुने तब भी उसको अजर व सवाब मिलता है। वइज़ा क़ुरिअ अल-क़ुरआन फस्तमिअू लहू व अंसितू लअल्लकुम तुरहमून, जब कुरान की तिलावत की जाए तो कुरान को गौर से सुनो, उस तिलावत को गौर से सुनो ताकि तुम पर रहम किया जाए। तो कुरान पाक की तिलावत का सुनना ये अल्लाह की तरफ से रहमतें उतरती है उस शख्स पर। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस बाबरकत महीने में खुसूसन कुरान पाक की तिलावत करते रहने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए और साल के दीगर अय्याम में भी हमें कुरान पाक की तिलावत करते रहने की अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए।